اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال واما شرکت الثناء ویسمى شرکت التقبل. یہ بات ہو رہی ہے شرکت اعمال کی. سنت ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو شرکت ثناء بھی کہتے ہیں. ویسمى شرکت التقبل، اور اس کو شرکت تقبل بھی کہتے ہیں. کالخیاطین والصباغین، جس طرح کے دو درزی یا دو رنگ ساز، یشترکان جو شرکت کرتے ہیں، علی اس شرط پر ان تقبل الاعمال کہ لوگوں سے کام وصول کریں گے، ویکون الکسب بینہما فیجوز ذلک، کہ جو کمائی ہوگی وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگی تو یہ جائز ہے. وہذا عندنا، صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک ہے، یعنی جواز. وقال ظفر والشافعی لا یجوز، امام ظفر امام شافعی کے نزدیک شرکت اعمال جائز ہی نہیں ہے سرے سے. کیوں؟ لأن هذه الشرکة لا يفيد مقصودها وهو التثمیر، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو شرکت ہے یہ مقصود شرکت کا فائدہ ہی نہیں دیتی، اور وہ یہ ہے کہ شرکت کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نفع حاصل کریں. لأنه لا بد من رأس المال، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو منافع کا حصول ہوتا ہے وہ رأس المال سے ہوتا ہے. وهذا لأن الشرکة في الربح تبتني على الشرکة في المال على أصلهما، اور یہ بات پیچھے بھی گزر آئی ہے، امام شافعی ایک بحث کی تھی، وہ کہتے ہیں جب تک شرکت مال نہیں ہوگی تب تک شرکت پھر ربح نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے انہوں نے اسی کے اوپر بنا کیا ان کے مسئلے کی کہ تب تنی علی شرکت فی المال، کہ جو شرکت فی الربح ہوتی ہے وہ بنا کرتی ہے علی شرکت فی المال کے اوپر، علی اصلہما علی ما قررنا ہو، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، ہم نے بھی بیان کر لی ہے. ولنا، اب صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ہم احناف کی دلیل کیا ہے؟ ان المقصود منہ التحصیل وہو ممکن بالتوکیل. احناف کہتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ شرکت سے مقصد ہوتا ہے منافع کا حصول، اور منافع کا حصول عقد وکالت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو وکیل بنا دیں اور آگے وہ منافع کما کے لے آئے. لأنہ لما کان وکیلا فی النصف اصیلا فی النصف، وہ کہتے ہیں کہ جو شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے مال کے اندر آدھے کے وہ وکیل ہوتے ہیں، آدھے کے وہ شریک ہوتے ہیں. تحققت شرکت فی المال، تو مال کے اندر شرکت متحقق ہو جاتی ہے. فی المال المستفاد، تو کہتے ہیں اب جو مال کمایا جائے گا اس کے اندر شرکت کیا ہو جاتی ہے؟ متحقق ہو جاتی ہے. ولا یشترط فیہ اتحاد العمل والمکان، اس وجہ سے یہ شرط نہیں رکھی جائے گی کہ جناب ہاں اگر دونوں کام کرنے والوں کا کام ایک ہو، نوعیت ایک ہو، جنس ایک ہو، جگہ بھی ایک ہو، ایک ہی شہر میں ہوں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوں، پھر تو ان کے درمیان شراکت ہو سکتی ہے، وگرنہ ان کے درمیان شراکت نہیں ہوگی. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ امام مالک اور امام ظفر کہتے ہیں. تو ان کا جواب دے دیا، تو کہتے ہیں یہ شرط نہیں رکھی جائے گی. خلافا لمالک و ظفر فیہما لأن المعنى المجوز لشرکت هو ما ذکرناه لا يتفاوت، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں کا ایک ہی جنس سے ہونا ضروری ہے. احناف کہتے ہیں کہ جو بات ہم نے ذکر کر دی ہے اس سے فرق یہ نہیں اس سے فرق بالکل نہیں پڑتا کہ بھئی ایک جگہ ہو یا ان کا کام ایک ہی ہو. احناف کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز ہوتی ہے منافع. اس نے رنگ ساز سے کما لیا، اس نے کپڑوں سے کما لیا، تو جس نے جو کما لیا اس کے اوپر وہ منافع آپس میں تقسیم کر لیں گے. ولو شارط العمل نصفین، اب انہوں نے شرط یہ رکھی تھی کہ کام آدھا آدھا، والمال اثلاثا، جو نفع کمائیں گے وہ 2/3 ہوگا، 1/3 ایک کا، 2/3 دوسرے کا. جازا، احناف کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو یہ جائز ہے. وفی القیاس لا یجوز، اور امام ظفر کا قول یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. قیاس اس بات کا تقاضا کرتا ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ لأن الضمان بقدر العمل، کیونکہ زمان جو ہوتی ہے عموماً قدر عمل، جس کا جتنا کام ہوگا اتنا ہی وہ لائبلٹی لے گا یا نقصان کا ذمہ دار ہوگا. فزیادت علیہ ربح ما لم یضمن، اب اس سے زیادہ کے اوپر اگر وہ نفع لے گا وہ نفع بغیر کسی ضمانت کے ہوگا، اور شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. فلم یجوز العقد لتعدیتہ الیہ، اور یہ عقد جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اسی طرف لے کے جاتا ہے، ربح ما لم یضمن کی طرف لے کے جاتا ہے. وسارا کا شرکت الوجوہ، پس یہ معاملہ شرکت وجوہ کی طرف ہو جائے گا. لاکننا نقول ما یاخذہ لا یاخذہ ربا، وہ کہتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں احناف، ہم یہ کہتے ہیں کہ ما یاخذہ لا یاخذہ ربا، وہ کہتے ہیں کہ جو اس نے لے لیا لا یاخذہ ربا، کیونکہ وہ اس نے منافع کے طور پر نہیں لیا. لأن الربح عند اتحاد الجنس
چونکہ جو رب ہوتا ہے وہ اتحاد جنس کے وقت کمایا جاتا ہے، یعنی مال شرکت جو ہوتا ہے، راس المال جو ہوتا ہے وہ بھی مال ہوتا ہے، اور اوپر منافع جو کمایا جاتا ہے وہ بھی مال ہوتا ہے، تو دونوں کی جنس ہے، منافع کی اور انویسٹمنٹ کی جنس ایک ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ ہم وہاں پہ تو لگا سکتے ہیں کہ بھی ایک سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ وقت اختلافا، جبکہ اس معاملے میں کیا ہے شرکت اعمال میں، وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو راس المال اور منافع دونوں مختلف جنس ہیں، کیوں؟ کیونکہ لأن راس المال عمل، جو راس مال ہے وہ کیا ہے؟ عمل ہے، ورب ہو مال، اور رب جو ہے وہ منافع ہے، فکان بدل العمل، تو وہ جو اضافی اس کا منافع ہو گیا کہ آدھا آدھا کام مگر دو تہائی ایک کا منافع، وہ جو ایک کا منافع زیادہ رکھا گیا ہے وہ اس کے کام کے بدلے میں ہے، وہ اس کے کام کے والعمل یتقوم بالتقویم، یتقوم بالتقویم یعنی اس کی قیمت لگوائی جاتی ہے، اب یہ کام جو ہے اس کی کیا قیمت ہوگی، فیتقدر بقدر ما قوم به، بس اس کی اتنی مقدار میں ہم بدل دے دیں گے جتنے مقدار میں اس کی تقویم ہوگی، قیمت لگے گی، فلا یحرم، تو بس یہ حرام نہیں ہوگا، بخلاف شرکت الوجوہ، شرکت وجوہ کے برخلاف، کیوں؟ وہ کہتے ہیں لأن جنس المال متفق، کیونکہ وہاں جو جنس مال ہے متفق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے شرکت کی بحث پڑھی تھی، ہم نے کہا تھا کہ شرکت وجوہ کے اندر سرمایہ کس کا کتنا شمار ہوگا، ایک یہ ہے کہ وہ اپنی وجاہت پر، وہ اپنی ٹرسٹ پر جتنا کریڈیبلٹی پہ مال اٹھا لے، کیا جو جتنا مال اٹھا کے لائے گا وہی اس کی انویسٹمنٹ ہوگا؟ دیکھیں امکان ہے کہ وہی ہو، مگر پھر بھی یہ تعین ان سے کروانا پڑے گا کہ کون کتنا لائبلٹی لینا چاہتا ہے۔ اگر تو ہر شریک یہ کہتا ہے کہ جتنا کا مال میں لے آیا میری لائبلٹی بھی وہی ہے، پھر تو وہ وہی ہو جائے گا، ادروائز پھر ان سے پوچھا جائے گا جو جتنی ذمہ داری لے گا اس کی انویسٹمنٹ وہی شمار ہوگا، جب وہ ذمہ داری لے لے گا تو پھر ذمہ داری مال ہے وہ والا، چونکہ مال اٹھا کے لائے ہیں، اور منافع بھی جو کمائیں گے وہ بھی مال ہوگا، تو وہاں جنس متفق ہے، تو اسی وجہ سے کہا کہ جو جتنا لائبلٹی لے گا اس کا منافع اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اگر اس سے زیادہ لیا جائے گا تو ربح معلم یدمن لازم آئے گا۔ والربح يتحقق في الجنس، جنس المتفق، وربح ما لم يدمن لا يجوز، یہ بات ہو گئی الا فی المضاربۃ، اور وہ کہتے ہیں جو ربح ما لم يدمن ہے یہ جائز نہیں ہے مگر مضاربت میں جائز ہے، چونکہ عقد مضاربت کے اندر جو مضارب جب نفع لیتا ہے تو وہ ربح ما لم یدمن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر زمان کسی نقصان کا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کو نفع دیا جاتا ہے، یہ صرف مضاربت کے اندر جائز ہے۔ یعنی آپ کے نزدیک جو کام میں ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ نفع زیادہ لے سکتا ہے، یعنی کسی کو کام زیادہ اچھا کرنا آتا ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں جو اضافی منافع ہوگا وہ اس کے عمل کے مقابلے پہ ہے، مال کے مقابلے پہ نہیں ہے۔ قال وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه، اچھا جو بھی شریک کو کیا کہتے ہیں کوئی کام قبول کرتا ہے کسی سے، کوئی بھی کام قبول کرتا ہے تو وہ اس پر بھی لازم ہوگا اس کا کرنا، اور دوسرے پر بھی وہ لازم ہوگا، حتی ان کل واحد منہما یطالب بالعمل ویطالب بالاجر، کہ دونوں میں سے ہر ایک سے کام کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں میں سے ہر ایک اجرت کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے، ویبرأ الدافع بالدفع الیہ، اور جو دینے والا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر کسی نے اجرت دے دی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بری الذمہ ہو جائے گا۔ وحاذ ظاہر فی المفاوضہ، کہتے ہیں جہاں تک شرکت مفاوضہ کی بات ہے اس میں تو یہ بات ظاہر ہے، چونکہ وہ وہاں پہ وکالت بھی ہوتی ہے، کفالت بھی ہوتی ہے، ہر وکیل ہر شریک دوسرے کا وکیل بھی ہوتا ہے، کفیل بھی ہوتا ہے، وفی غیرہا استحسان، اور جہاں تک اس کے علاوہ معاملہ یعنی کہ شرکت عنان ہو جائے گا تو کہتے ہیں وہاں استحسان جائز ہے، والقیاس خلاف ذالک، جہاں تک قیاس کی بات ہے تو شرکت عنان کے اندر یہ معاملہ جائز نہیں ہونا چاہیے، لأن شرکت واقعات مطلق، جو شرکت جو ہے وہ مطلق طور پر منعقد ہوتی ہے، والکفالۃ مقتضی المفاوضہ، اور جہاں کفالت ہے وہ مفاوضت کا تقاضا کرتی ہے۔ وجہ الاستحسان کیا ہے؟ اب یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا نا کہ شرکت عنان میں استحسان یہ جائز ہوگا، تو کہتے ہیں وجہ استحسان یہ ہے کہ ان هذه شرکت مقتضیۃ للضمان، چونکہ یہ جو شرکت ہوتی ہے یہ کس کا تقاضا کرتی ہے؟ ضمان کا۔ الا ترى، کیا تو نہیں جانتا کہ ان ما تقبله كل واحد منهما من العمل مضمون على
آخر کہ جو بھی ان میں سے ایک کام کو قبول کرتا ہے وہ دوسرے کے اوپر اس کا ضمان لازم آتا ہے، وَلِهَذَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَ، اسی اجرا بسبب نفاذ تقبلہ علیہ، اسی وجہ سے وہ اجرت کا بھی کیا ہو جاتا ہے، مستحق ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرے نے اس کا کام کیا کیا کر لیا تھا، قبول کر لیا تھا۔ فجرا مجرى المفاوضہ فی ضمان العمل، تو بس عمل کے ضمان میں ان کو کس کے موافق قرار دے دیا جائے گا، شرکت عنان کو ان کے معاملے کو مفاوضہ کے قائم مقام قرار دے، جاری جرا مجرل و اقتضال فی ضمان العمل و اقتضاء البدل، اور بدل کے تقاضے میں بھی، یعنی کہ اجرت کے تقاضے میں بھی اسے اسی کا ہی قائم مقام شمار کر دیا جائے گا۔